یہ تین لفظ آپ کی بگڑی بنا دیتے ہیں، آسمان سے رزق کے حلال کی بارش برسا دیتے ہیں، رحمت کے دروازے کھلوا دیتے ہیں، کیونکہ یہی ہمارا زندگی کا مشن ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دے۔ ہم قرآن و سنت کے مطابق آپ کو وہ اعمال بتاتے ہیں جن کی نہ کوئی رجت ہوتی ہے نہ ریورس ہوتا ہے، بلکہ جس کی برکت ہی ہوتی ہے، خیر ہی ہوتی ہے، اور جس کا فیض تا قیامت جاری اور ساری رہتا ہے۔ اور یہ ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ انسان کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے، اور ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، اور اعمال صالحہ کی توفیق بھی ملتی ہے، اور انسان گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں، ہم پیدائش سے لے کے موت تک، اور پھر جب بچپن سے نکلتے ہیں تو اس وقت جب ہمارا نامہ اعمال لکھا جانا شروع ہوتا ہے تو انسان کے روزانہ کے حساب سے ہزاروں کی تعداد میں کبیرہ صغیرہ گناہ جو ہے نامہ اعمال کے اندر جمع ہوتے رہتے ہیں۔ جو کرامن کاتبین ہے، دائیں طرف کا فرشتہ نیک اعمال لکھتا ہے، اور بائیں طرف کا فرشتہ جو ہے وہ ہماری برائیاں، ہمارے گناہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ ہوں، ہماری بدعمالیاں ہوں، بدکاریاں ہوں، بے حیائیاں ہوں، جتنے بھی گناہ کے کام ہیں وہ بائیں طرف کا فرشتہ لکھتا رہتا ہے، اور یہ سلسلہ پھر موت تک چلتا رہتا ہے۔ اگر ہم درمیان میں توبہ نہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہ مانگیں، تو پھر یہی ہمارا نامہ اعمال جو ہے یہ گناہوں سے بھرا ہوا جو ہے وہ لپیٹ کے ہمارے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر ہم قبر کے اندر منتقل ہوتے ہیں، اور پھر حشر کے میدان میں یہی نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ آج اپنا نامہ اعمال خود پڑھو، آج تم اپنے حساب کے لیے خود کافی ہو، خود دیکھو اپنی بدعمالیاں۔ تو ہمارے سارے برے اعمال جو ہے وہ ایک فلم کی طرح، ایک ریل کی طرح ہمارے سامنے چلا دیے جائیں گے، ہم انکار نہیں کر سکیں گے، اور ہماری زبانوں کو مہر لگا کے بند کر دیا جائے گا۔ ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے کہ ہم نے کہاں کہاں پہ برائی کی ہاتھوں سے، ہمارے پاؤں گواہی دیں گے، ہمارے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، ہماری آنکھیں گواہی دیں گی کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی کون سی چیزیں دیکھی، ہمارے کان گواہی دیں گے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کے اندر کانوں کو کہاں کہاں استعمال کیا، کانوں سے اللہ کی نافرمانی کے کون کون سی ہم نے باتیں سنی، کون کون سے گانے بجانے سنے، میوزک اور ساز اور چیزیں دیکھی۔ یہ ساری جتنے بھی جسم کے حصے ہیں، سارے اعضاء ہیں، یہ ہمارے خلاف گواہ بن جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال، ہر گھڑی، ہر وقت اللہ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کو معاف کرواتے رہے۔ اور اللہ رب العزت سے جب انسان معافی مانگتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ گناہ کے بعد توبہ کرنے والا ایسے ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت ایسا معاف کرنے والا ہے، ایسا غفور رحیم ہے کہ جو صرف معاف نہیں کرتا بلکہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، اور گناہوں کو معاف کر کے اس کے بدلے میں ہمیں نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العزت نے یہ پیغام بھیجا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو کہ میرا عذاب آنے والا ہے، تیار ہو جاؤ۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا کہ تم اپنے گناہوں پہ معافی مانگو، اللہ نے عذاب کی ہمیں بشارت دی ہے، عذاب کا اللہ نے ایک مژدہ سنایا ہے، حکم دیا ہے کہ میرا ان قریب عذاب تمہارے اوپر آنے والا ہے۔ تو وہ قوم فوراً سجدے میں گر پڑی، تائب ہوئی، اور اللہ کے سامنے روئی دھوئی، تو اللہ نے اپنے حکم کو، اپنے عذاب کو ان کے اوپر سے اٹھا لیا۔ جب انسان کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت توبہ کرنے والے کو عذاب نہیں دیتے، اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور دنیا آخرت کے اس کے سارے مسائل کو حل فرماتے ہیں۔ جب انسان گناہوں کی معافی مانگتا ہے، کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، صرف 3 لفظ بھی اگر زبان سے نکالتا رہے کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، تو اللہ رب العزت اس کو کبھی عذاب نہیں دیتے۔ اور جب اللہ رب العزت دنیا کے اندر اس کو عذاب نہیں دیں گے، سزا نہیں دیں گے، اللہ کے غضب سے وہ محفوظ ہوگا، اور غضب کا، غصے کا شکار نہیں ہوگا، اور دنیا کے اندر اس کی معافی تلافی ہوگی، تو پھر یقیناً اللہ رب العزت دنیا سے جانے کے بعد بھی وہی عفو، درگزر اور رحمت کا معاملہ فرمائیں گے، اور بخشش اور مغفرت فرما دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر آن، ہر گھڑی، ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے جون سا بھی ہمیں درود شریف کا صیغہ آتا ہے وہ پڑھیں، جون سا بھی ہمیں استغفار کا کوئی بھی صیغہ آتا ہو وہ ہم کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اگر کوئی بھی استغفار نہیں آتا تو ہم اپنی زبان کے اندر یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، دل کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ، پشیمانی کے ساتھ، اور ایسا شرمندہ اور پریشان ہو کے اپنے گناہوں کے اوپر نظر رکھ کے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کے ہم کثرت کے ساتھ اس کو اپنا ورد زبان بنا لیں کہ یا اللہ میری توبہ۔ تو انسان ایک بار سچے دل سے یہ 3 لفظ زبان سے نکالے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول بھی فرماتے ہیں، رحمت سے اس کو ڈانپ لیتے ہیں۔
اور رحمت کے دروازے اس پہ کھول دیتے ہیں، اور اس کے حلال بارش کی طرح برستا ہے، اور انسان کی بگڑی ہوئی تقدیر بھی سنور جاتی ہے اور بن جاتی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر آسمان سے بارشیں برسائے گا، نعمتیں دے گا، بیٹے دے گا، مال دے گا، جنت بھی دے گا، نہریں بھی دے گا، دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے سورہ نوح کے اندر انسانوں کو حکم بھی دیا اور وعدہ بھی فرمایا کہ استغفار کے بدلے میں تمہیں دنیا آخرت کی ساری نعمتیں عطا کروں گا میں۔ تو جب انسان استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، توبہ کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے، اور سارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں بھی خاتمہ ہوتا ہے ان کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ کے سامنے استغفار کریں، توبہ کریں، اور اللہ رب العزت ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔